ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی چوتھی سورت سورہ نساء کا خلاصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ چوتھے پارے کے آخری پاؤ میں شروع ہوتی ہے، پانچواں پارہ پورا ہے اور چھٹے پارے کا پاؤ اس سورت میں ہے۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت میں ابتدائی تخلیق کا اور ابتدائی انسانیت کا ذکر ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو ایک مرد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور انہی سے سارے مردوں عورتوں کو بکھیر دیا۔ تو ملحد صاحب نے یہاں سے صحیح نتیجہ نکالا ہے کہ اس سے جو ارتقاء کی تھیوری ہے، ایوولوشن کی تھیوری ہے، اس کو قرآن نے اڑا کے رکھ دیا ہے کہ کوئی ایوولوشن نہیں ہوا اور کسی جانور سے انسان نہیں بنا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی پیدا فرمایا اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا پیدا ہوئی اور انہی سے سارے انسان پیدا ہوئے۔ تو اس کے برعکس جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سائنس یہ مانتی ہے کہ ایوولوشن ہوئی ہے اور ایوولوشن کی تھیوری ہے، تو تھیوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پریکٹیکل ہونا یہ اصل بات ہے۔ پریکٹیکلی آپ ثابت کریں، کوئی ایک بندر رکھ کے کسی پنجرے میں رکھیں، اس کو انسان بنا کے دکھائیں، پھر آپ کہیں کہ بھئی واقعی بندر جو ہے انسان بن گیا۔ اور جو آپ نے 39 جو سٹیپس رکھے ہیں کہ وہ بارش ہوئی، جرثومہ ہو گیا، جرثومے سے پتہ نہیں کیا کیا بنا، مچھلی بن گئی، پھر پتہ نہیں مینڈک بن گیا اور لاروا بنا پہلے، پھر اس سے تو کرتے کراتے آخر میں جا کے انسان بن گیا۔ تو اس طرح کی کوئی ایک چیز آج بھی بدلی کر کے دکھا دیں۔ انہوں نے بہت سارے دوسرے تجربے کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بیچارے اپنے تجربے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء شروع کرنے سے پہلے بتایا ہے کہ دیکھو جو پہلا انسان تھا اس کو عورت کی ضرورت تھی، اللہ نے اس کی تسلی سے اسے عورت بنا کے دی اور قیامت تک کے لیے جو ہے انسانوں کا سسٹم اسی طرح چلایا ہے کہ مرد عورت کو جوڑا جوڑا بنایا ہے اور جو ہے اسی کے ساتھ رشتے چلائے ہیں۔ اور رحم سے اللہ نے جو دنیا کا سلسلہ جوڑا ہے وہ رحم سے جوڑا ہے، ماں کا ایک جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کی مدد سے اللہ جو ہے اس کو جو ہے استعمال کیا ہے اور اس کا خیال کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے آدمی ضرورت کے وقت سوال بھی کرتا ہے۔ اور اسی طرح یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، اسی طرح شادی کرنے کا حکم ہے کہ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بہت سارے لوگوں کو کھٹکتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انصاف کی بات نہیں ہے، ایک مرد جو ہے اس کو آپ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس کی بنسبت مغرب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ وہاں پہ صرف ایک شادی کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو ایک شادی کی اجازت ہے وہ شادی ایسی ہے کہ اس شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو شادی کی اجازت ہے اس کا جو پابندی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، اس میں پابندی صرف یہ ہے کہ آپ معاہدہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، باقی یہ کہ آپ گرل فرینڈ جتنی مرضی رکھیں، شادی کے جو اعمال ہیں وہ آپ جہاں مرضی ادا کرتے پھریں، تو اس سے ان کو کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح جو بیوی ہے وہ اس سے آپ بیوی والے حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ خود مختار نہیں ہیں، اس میں اگر بیوی آپ کے ساتھ صرف شادی ہونے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، آپ کو ہر دفعہ بیوی آپ کے ساتھ راضی ہونی چاہیے، تو پھر اس کے بعد آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بیوی آپ سے راضی نہیں ہے، کسی اور سے راضی نہیں ہے، تو کسی اور سے راضی ہے تو پھر بھی آپ اسے منع بھی نہیں کر سکتے، بیوی کا حق ہے، چلو اس کی اپنی زندگی اپنا وہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ان کی جو شادی ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ہے، اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو میراث میں سے حصہ ملتا ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے آپ جو مغرب کی شادی ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح کے قوانین بن رہے ہیں کہ مثلا دوسری شادی اگر کے اوپر پابندی ہوگی، دوسری شادی کے لیے آپ کو جو ہے پہلی بیوی سے اجازت لینا پڑے گی، تو جس طرح یورپ کے ہمارے پاکستانی حضرات آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ جا کے 2 3 شادیاں کرتے ہیں اور ایک ان کی قانونی بیوی ہوتی ہے، باقی غیر قانونی بیویاں ہوتی ہیں جن کو وہ گرل فرینڈ کر کے رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح
جو ہے یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اس طرح ہونے لگ جائے گا. ظاہری بات ہے جب آپ شادی کے اوپر وہ کریں گے تو دوسری طرف سے وہ کریں گے. اسلام میں تو ڈاکومنٹیشن کوئی لازمی نہیں ہے شادی کی. سب سے بنیادی شرط ہے وہ ایجاب و قبول ہے. زبانی طور پہ جو ہے رضامندی ضروری ہے اور اس کے اوپر گواہ ہونا ضروری ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو اسلام کے خلاف جو قوانین ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بجائے اس فائدے کے وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. اور اسلام کے جو قوانین ہیں وہ انصاف کے اوپر ہیں. اور جب انسان شادی کرے گا اپنی ضرورت کے لیے, جب شادی کرے گا ایک سے زیادہ بیویاں جب رکھے گا تو ظاہری بات ہے اس نے باقاعدہ ان کا نان نفقہ دینا ہے, اس کو باقاعدہ خرچہ پڑے گا. تو یہ کام کرنا جو ہے یہ ایک مشکل لگتا ہے. اس کی بنسبت یہ جو دوسرا جو مغرب نے جو کام آسان کیا ہے وہ والا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے, سمجھ میں بات کی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے آپ مرد کو روک نہیں پاتے بلکہ مرد کو آپ زیادہ بے لگام کرتے ہیں. اسلامی قانون جو ہے وہ مرد کو قابو کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر مرد صرف جو جہاں پہ جن کے وہ حقوق ادا کر رہا ہے صرف وہیں پہ جا سکتا ہے. مغربی کے قانون میں آپ کو حقوق ادا نہیں کرنے پڑتے اور آپ جو ہے پھل ہر جگہ کا کھا سکتے ہیں. تو یہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس بات کا ذکر ہے کہ یتیموں کو جو ہے اگر کوئی غریب امیر آدمی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یتیموں کے مال میں سے بچے, اور اگر کوئی فقیر ہے تو وہ بھلے طریقے سے کھا سکتا ہے. اس پہ ملحد صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ یہاں پہ یتیم کا مال کھانے کی اجازت دی ہے. تو در حقیقت یہاں پہ یتیم کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ یتیم کا جو ظاہری بات ہے کہ اگر ایک آدمی یتیم کو سنبھال رہا ہے تو اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ اس نے وہ اپنے مال میں سے اسے کھلانا ہے. اگر یتیم کا اپنا مال موجود ہے تو یقینی طور پہ وہ اس کے کھانے پینے کا انتظام یتیم کے مال میں سے کر سکتا ہے. تو اگر اب اس یتیم کے مال میں سے اس کا بندوبست کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا جو چیز ہے اس کو سنبھال کے الگ رکھا جائے, اسی کے لیے استعمال کی جائے اور دوبارہ باقی واپس ویسی رکھ دی جائے. تو اس میں چیز ضائع ہونے کا خطرہ ہے. مثلا اگر اسی کے لیے جو ہے وہ اس کے آٹا الگ رکھا جائے, اس کا جو ہے سامان الگ رکھا جائے, اس کے لیے الگ سے پکایا جائے, باقی کو واپس اسی کے اس میں رکھا جائے, ایک تو یہ مشکل کام ہے, مشقت والا کام ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں ریسورسز ضائع زیادہ ہوتی ہیں. اکیلے آدمی کے لیے جب آپ چیز استعمال کریں گے اس میں وہ زیادہ لگے گی بنسبت اس کے کہ جب آپ مل کے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں کم لگے گی. تو اس کا حل اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ کو اندازہ ہے کہ یتیم جتنا وہ کھا رہا ہے اس کی ضرورت کے بقدر اگر آپ اس کا مال اپنے مال میں ملا کے اس کو کھلاتے ہیں, اس کو کھلانے کے لیے لگایا ہے, تو اس میں بھی خطرہ یہ موجود ہے کہ اس کے ایک دو نوالے آپ کی طرف آ جائیں یا آپ کے ایک دو نوالے اس کی طرف چلے جائیں. تو آپ کے ایک دو نوالے اس کی طرف چلے جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اس کے ایک دو نوالا جو آپ کی طرف آ جاتا ہے تو یہ آپ کو پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. تو یہ اسی لیے مالدار کو کہا گیا کہ مالدار جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے مال سے یتیم کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے. تو اسے چاہیے کہ من کان غنیا فلیستعفف, تو وہ عفت اختیار کرے اور وہ یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے اور یتیم کا مال رہنے دے. اس کو اپنے پاس سے دو روٹیاں ہیں بیچارے کی, جہاں پہ اپنے گھر کی روٹیاں پک رہی ہیں دو روٹیاں اس کو بھی پکا دے. اور البتہ کوئی غریب آدمی ہے جو بیچارہ اپنے گھر کی روٹی پوری کرنے میں پریشان ہے تو وہ جو ہے اب ظاہری بات ہے اس کے لیے یہ مشقت کا کام ہے. تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر اس کا مال جو ہے استعمال کر سکتا ہے, کہ جتنا اس کی ضرورت ہے اس کے بقدر استعمال کرے. اور اس میں کوئی جو ہے اگر بلا اس کے کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے, جیسا کہ ظاہری بات ہے کہ بالکل ناپ تول سے ایک ایک لقمے کا حساب نہیں رکھا جا سکتا, تو اس میں اسے وہ اتنی بات معاف ہو جائے گی. البتہ کوئی جان بوجھ کے یتیموں کا مال کھاتا ہے تو اس کا حکم اگلی جگہ پہ ہے کہ جو جان بوجھ کے بہانے سے یتیم کا مال اکٹھا کر کے اور سمیٹ کے کھانا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے, اور یہاں پہ نظر نہیں آ رہی لیکن نظر آ جائے گی. آگے تقسیم کے احکامات ہیں. اس میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا رکھا گیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے جدیدیت کے مارے ہوئے حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے انصاف کی بات نہیں ہے. عورت کو جو ہے مثلا مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہے, تو یہ بات مناسب نہیں ہے, برابر ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد عورت میں فرق رکھا ہے. آپ جتنا مرضی اس کا انکار کریں آپ اس کو انکار کر نہیں سکتے. آپ اللہ نے بہت ساری چیزوں میں مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے, اور جس طرح ان کی گواہی آدھی ہے اسی طرح ان کا میراث میں حصہ بھی آتا ہے. اور ذہنی طور پہ صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی اگرچہ بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو صلاحیتوں میں بعض
کچھ خواتین بہت سارے مردوں سے زیادہ اچھی صلاحیت والی ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ خواتین کے اندر ریزننگ کا جہاں پہ کام ہوتا ہے، ججمنٹل جہاں پہ وہ ہوتا ہے، میتھمیٹیکل جو چیزیں سولو کرنی ہوتی ہیں، اس کے اندر عورتیں مردوں سے کمزور ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا نظام ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رکھا ہے جس بات میں، اس میں وہ بالکل برحق ہے۔ آج کے ان کو یہ اعتراض ہے کہ آدھا حصہ کیوں مل رہا ہے۔ کل کے جو سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے اسلام میں رکھا ہی کیوں ہے، عورت کا حصہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی۔ اسلام نے ان کو بھی بتایا کہ عورت کا حصہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام جو فرض حصہ ہے، اس کا جو لازمی حصہ ہے وہ مرد سے 2 عورتوں کا حصہ 1 مرد کے برابر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ ہر ایک کے حقوق بتائے گئے ہیں اور میراث کے احکامات ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ایک ابتدائی اسلام کا واقعہ، ابتدائی اسلام کی جو صورتحال تھی، وہ یہ جب تک زنا کے احکامات لازم نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ تھا کہ اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اسے گھر میں قید کر دیا جائے گا، اور اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بعد میں جب سزا کے احکامات آ گئے تو اس کے بعد اس میں یہ تبدیل ہو گیا حکم۔ البتہ جہاں پہ وہ سزا والے احکامات نہیں ہیں اور کسی سے خطرہ ہے کہ وہ بار بار بے حیائی کا ارتکاب کرے گا یا کرے گی، تو اسے اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک عملی صورتحال ہے، قانونی صورتحال نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ توبہ کی مدت کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے موت کا وقت آنے تک، جب تک آدمی کا گرگرہ موت نہیں آ جاتا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جو غلطی سے کام گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ ان لوگوں کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو کہ توبہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو موت کے وقت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آدمی یا تو موت آ جائے آدمی کو، یا سورج مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ لے، اس وقت تک آدمی توبہ کر سکتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یہاں پہ ایک جاہلی زمانے کا ایک قانون کو ختم کیا گیا ہے کہ جاہلی زمانے میں جو میراث کے اندر جہاں پہ مال تقسیم ہوتا تھا، وہیں پہ خواتین بھی تقسیم ہوتی تھیں۔ تو جو والدہ کے علاوہ جو خواتین ہوتی تھیں، ان کو بھی بھائی آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ تو اس کو یہاں پہ منع کر دیا گیا اور اس قانون کو ختم کر دیا گیا۔ اور اسی طرح یہاں پہ محرم خواتین کے بتایا گیا کہ محرم خواتین کون کون سی ہیں۔ تم پر حرام قرار دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں، جو تمہارے ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہے۔ ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو، تو تم پر اس صورت کے اندر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے شادی کر سکتے ہو۔ اور نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے تم پر کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ البتہ جو پہلے ہو چکا، جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ محرم خواتین کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ تمام وہ خواتین ہیں جو آپ کی ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں، یعنی یا تو آپ کی بہنیں ہیں، یا آپ کی والدہ ہے، یا آپ کے والد کی بہنیں ہیں۔ تو یہ اس طرح جو بھی اصول و فروع ہیں، آپ کے والد کی والدہ ہیں، تو جو بھی آپ کے ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں، کسی جو آپ کے اصول و فروع سے متعلق ہیں، تو آپ کے بالکل ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں یا آپ کے اصول و فروع کے ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں، تو وہ آپ پہ حرام ہو جاتے ہیں، ان کا وہ محرم ہیں، ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے شادی نہیں ہو سکتی آپ کی۔ تو اس کے علاوہ جو ایسی 2 خواتین جن کے میں سے اگر ایک مرد ہو تو ان کی آپس میں شادی جائز نہیں ہے، تو ایسی 2 خواتین سے بیک وقت شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
مثلا 2 بہنوں سے بیک وقت شادی کرنا ایک آدمی کا، یا اسی طرح خالہ اور بھانجی کے ساتھ بیک وقت شادی کرنا، یا پھپھی اور بھتیجی کے ساتھ شادی کرنا، تو یہ حلال نہیں۔ اس کے بعد آگے نکاح کرنے کا طریقہ ہے کہ جو ان کے علاوہ خواتین ہیں ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اور شادی کی شرائط پوری کرتے ہوئے مہر وغیرہ ادا کر کے، اور اسی طرح جو باندیاں ہیں ان کا حکم بھی ہے، ان کے ساتھ ان کو رکھنے کی اجازت ہے۔ باندیاں آج کل پاکستان میں نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو بھی جن ممالک نے یونائٹڈ نیشن کے معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں وہاں پہ باندی نہیں ہو سکتی۔ باندی جنگی قیدیوں کا نام ہے، اور جو یہ ایک جنگی قیدیوں کی ایک صورت تھی جو کہ جن ممالک نے جو یونائٹڈ نیشن کے اس پہ دستخط کر دیتے ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم جنگی قیدی نہیں بنائیں گے۔ تو جب کوئی ملک کسی بات کا معاہدہ کر لیتا ہے تو اس کی پابندی کرنا تب اس کے افراد پہ لازم ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اب یہ قوانین پاکستان کے لیے جو باندی کے قوانین ہیں وہ پاکستان میں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح گھر کے معاملات کے مسائل، گھر کے مسائل کا یہاں پہ حل ہے، شادی کے مسائل کا، بیوی سے جو ہے وہ تلخ کلامی ہو گئی، بیوی سے ناراضگی ہو گئی، تو ان سے جو ہے اس کا طریقہ کار یہاں پہ مذکور ہے کہ مرد کو بنیادی طور پہ اللہ نے گھر میں قوام بنایا ہے۔ اس کی 2 وجہ بتائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ نے جو ہے مرد کو فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے، یعنی ایک تو جبلتی اور خلقتی فرق ہے کہ اللہ نے مرد عورت میں رکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ مرد جو ہے اپنی مال اپنی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات جو ہے ہمارے بہت سارے مردوں میں آج کل مفقود ہے، جس کی وجہ سے ان کی قوامیت کمزور ہے، کیونکہ جو ہے مرد خرچ کم کرتے ہیں اور عورتیں بیچاری زیادہ خرچ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اب اگر میاں بیوی کی ناراضگی ہو جائے تو اب ہر چیز میں جو ہے مغرب یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں میاں اور بیوی کے حق جو ہے نا بالکل برابر ہیں۔ جس طرح میاں کو طلاق کا حق ہے اسی طرح بیوی کو بھی طلاق کا حق ہونا چاہیے۔ تو ان کے ہاں طلاق کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، لکھ کے دینی ہوتی ہے، اس میں سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں طلاق جو ہے صرف زبانی طور پہ کہنے سے ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح کا طلاق کا اختیار عورت کو مل جائے تو کوئی مرد جو ہے وہ پہلی رات ہی مکمل نہ کر سکے، پہلی رات میں ہی عورت جو ہے نا 10 طلاقیں اسے جو ہے وہ دے دے۔ تو بہرحال یہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے اندر اپنی جگہ پہ حکمت موجود ہے۔ اسی طرح اب اگر ناراضگی ہو جاتی ہے تو بیوی جو ہے وہ ناراض ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے، تو اس میں مرد کو صلح کا طریقہ مرد کے ذمہ لگایا گیا ہے، عورت کی یہ ذمہ نہیں ہے، گھر چلانا مرد کے ذمہ ہے۔ تو مرد نے جو ہے وہ عورت کو سیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو سیٹ کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے فائزوہن، کہ اس کو محبت سے جو ہے جب ناراضگی ہوئی ہے پہلی دفعہ آپ نے ان سے معذرت کریں، معافی تلافی کریں، ان سے پیار محبت سے ان کو منائیں۔ تو لیکن اگر کوئی ضدی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بس میں جا رہی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو اب دوسری دفعہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان سے بسترے میں ہی ان کو چھوڑ دیں، یعنی مطلب یہ کہ دوسری طرف کروٹ بدل کے سو جائیں، اسی بستر پہ لیٹے ہیں لیکن کروٹ بدل کے سوئیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک چارپائی پہ سو رہے ہیں، ایک بستر پہ سو رہے ہیں۔ تو میاں بیوی کو ایک شادی ہوتی اس لیے کہ انہوں نے ایک چارپائی پہ سونا ہے، تو بیوی یعنی شوہر کو جو جب اس نے بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تب اس نے منہ دوسری طرف کر کے سونا ہوتا ہے، بیوی کی طرف منہ نہیں کرنا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ ناراض ہے۔ تو کیونکہ عورت کو جب تک مرد کی محبت مل رہی ہوتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے مرد کی ناراضگی کا مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ہجر فی المضاجع کا اگلا درجہ ہے کہ بندہ چارپائی بدل لے، کہ بھئی اب میں تیرے والی چارپائی پہ نہیں سوں گا، میں دوسری چارپائی پہ سو رہا ہوں، بھی میں ناراض ہوں تیرے سے، سمجھ بات کی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مان رہی تو ایک جو ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ پٹائی کرنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی پٹائی کی طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ یہ صرف اتنی پٹائی کر سکتے ہیں کہ جس کا نشان نہ پڑے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پٹائی کی اور وہاں پہ اس کے نیل پڑ گیا تو یہ پٹائی آپ کو اسلام نے اجازت نہیں دی، یہ تشدد ہے۔
ٹھیک ہے, پیار کی جو ہوتی ہے وہ ایک آدھی لگا دی کہ تو سمجھتی ہے بات کہ نہیں سمجھ, تو نے ایسے سمجھا ہوا سمجھ ہی بات کہ نہیں ہے. تو بہرحال آج کل کی خواتین زور ہوتی ہیں ایسے نہ ہو کہ آپ ایک لگائے وہ اگلی دو لگائے آپ کو. تو بہرحال ضرب غیر مبرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسی ضرب کے جس سے نشان نہ پڑے, کوئی کسی طرح کا نہ ہڈی کا نقصان ہو, نہ جلد کے اوپر جو ہے کوئی نیل ویل پڑے یا کوئی نقصان کوئی نشان پڑے, ایسی ضرب لگانے کی اجازت ہے. تو یہ بھی اس کا اظہار کرنے کے لیے, غصہ کرنے کے لیے, غصے کا اظہار کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد بھی وہ نہیں مان رہی, مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا, تو اب اس کے بعد یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اب آپ کو معاملہ آپ کے گھر سے نکلے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوسری فیملی کے, اس کے جو والدین ہیں ان کے تک بات پہنچائیں کہ دیکھیں یہ میرا مطالبہ ہے, یہ اس طرح کی بات ہے, یہ آپ کی جو بیٹی ہے یہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے, تو آپ جو ہے اس کو سمجھائیں, جو ہے یہ ساتھ جو ہے مثلا ہمارے معاملات اس بات پہ ہمارا جھگڑا ہے, یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ہمارا حل کرائیں. تو اس صورت میں جو ہے خاندان کے جو دونوں خاندان کے جو خیر خواہ لوگ ہیں, ظاہری بات ہے کہ بچی کے جو ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, اسی طرح جو مرد کے جو بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, تو یہ آپس میں مل کے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کے بعد بھی اگر فیصلہ نہیں ہو پاتا, فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اب یہ مل کے جب یہ ایک جرگہ ہوگا اور جرگے میں طے ہو جائے گا کہ بھئی اب یہ جو ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے, کس طرح جو ہے آپس میں یہ جڑ سکتے ہیں. جو بھی اگر کوئی ایک دوسرے کے اوپر کوئی تاوان لگانا چاہتا ہے, کوئی پابندی لگانا چاہتا ہے, تو جرگے کے ذریعے سے طے ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ جرگے کے بعد بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا, تو اب اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ آدمی طلاق جو ہے دے سکتا ہے. یہ باقاعدہ پراپر طریقہ ہے کہ طلاق دینا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس بچے نے شادی کی ہے تو اسے بس دو ہی بٹن سکھائے ہوتے ہیں, ایک یہ ہے کہ ایک بٹن سے طلاق نکاح ہو جاتا ہے, دوسرے سے طلاق ہو جاتی ہے. باقی بیچ میں گھر سنبھالنا کیسے ہے, میاں بیوی کا آپس میں تعلقات ہوتے کیا ہیں, میاں بیوی نے رہنا کیسے ہے, تو یہ ساری باتیں نہ سکھائی جاتی ہیں اور نہ اس کو سیکھنا کوئی ضروری سمجھا جاتا ہے. تو حالانکہ یہ اگر طریقہ کار سارا آپ کو معلوم ہو تو طلاق تک نوبت جائے ہی نہ. یہ جو بعد میں یہ جو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں, ایک ہی اس میں ایک جملے میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور اس کے بعد پھرتا ہے کہ بھئی یہ حلالے کی کہانی جو ہے اس میں جانے چکروں میں پھنس جاتا ہے. تو یہ ساری کے سارے جو غلط کام ہیں, حلالہ جو ہے ایک انتہائی بغیرتی والی بات ہے. یہ جو آدمی جو ہے جو شرعی جو یہاں پہ ذکر ہے جو دوسری سورہ بقرہ کے اندر, وہ ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ اگر مثلا بیوی کا پہلی جگہ سے طلاق ہو گئی, اس نے دوسری جگہ شادی کی باقاعدہ, لیکن وہ شادی بھی نہیں چلی, اس شادی میں بھی وہاں اسے طلاق ہو گئی. یہ یعنی جیسے پہلے میں قدرتاً طلاق ہو گئی, ایسی دوسری میں بھی قدرتاً طلاق ہوگی. اب قدرتاً طلاق ہوگی, اب یہ شادی کر رہا ہے, تو یہ اس کی اجازت ہے. جو ایک رات کے لیے جو شادی کرواتے ہیں, تو یہ شادی جو ہے یہ انتہائی بغیرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ ساری اس اتنی بڑی لعنت تک جانے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے اس کو شادی جس کی کروا رہے ہیں اس کو شادی کے مسائل تو سکھائے نہیں کہ بھئی آپ نے بیوی سے ناراض ہونے کا بھی باقاعدہ طریقہ ہے, بیوی کو راضی کرنا باقاعدہ ایک فن ہے, سمجھ بات کری, اور بیوی کو خوش رکھنا کہ بیوی کو بھئی آپ نے بیوی کے لیے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ بیوی کو اگر بیوی ناراض ہو رہی ہے, بیوی کو راضی کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس قدر زیادہ وہ اسلام کے ہاں پسندیدہ ہے اور اہم ہے. تو اس وجہ سے یہ بہرحال یہ باتیں سیکھنے کی ہیں, یہ 5ویں پارے کے اندر یہ موجود ہے. اور اس میں پھر منافقین کا بڑا تفصیلی ذکر ہے. یہاں پہ ایک سب سے پہلی آیت یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. یہ نشہ جو ہے جب حرام ہونے سے پہلے, شراب حرام ہونے سے پہلے جو ابتدائی حالات جو احکامات آئے تھے نشے کے منع ہونے میں, جو تدریجاً احکامات آئے تھے, ان میں ایک یہ تھا سب سے پہلے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نے نماز نہیں پڑھنی. تو اگرچہ یہ باقاعدہ پراپر طریقے سے جو شراب ہے وہ حرام ہو گئی ہے, لیکن یہ اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہمارے ہاں آج بھی موجود ہیں. جیسے مثلا کسی نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اب وہ جا کے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جائے تو اسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں, حتیٰ تعلموا ما تقولون والی بات پہ نہیں آ رہے نا آپ, جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, کیا بول رہے ہو, اس وقت تک آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے.
اسی طرح نیند کے اندر بندہ اتنی نیند کے اندر ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو نیند کے اندر کھڑا کر دیں وہ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن نیند کے اندر ہی ہوتے ہیں، سمجھ بات کی نہیں. تو ایسے بندے کو ایسے ہی آپ جا کے نماز میں کھڑا کر دیں تو پتہ نہیں کیا کا کیا بول دے گا. تو اس لیے جو ہے جب تک آپ ہوش و حواس میں نہیں ہیں اس وقت تک نماز جو ہے وہ شروع نہیں کرنی چاہیے. تو پورے ہوش و حواس میں آنے کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح یہاں پہ غسل کے احکامات ہیں اور تیمم کے احکامات ہیں کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں اور غسل کی جگہ پہ بھی تیمم ہو سکتا ہے، اور تیمم ہوتا وہی اسی طریقے سے ہے جس طرح وضو کا تیمم ہے، غسل کا تیمم بھی ویسے ہی ہوتا ہے. یہودیوں کی الفاظ کہانیوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ یہودی کس کس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں. یہ کہتے کچھ اور ہیں، الفاظ پھیر پھیر کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. یقولون سمعنا و عصینا، کہتے ہیں ہم نے سنا و عصینا اور ہم نے نافرمانی کی. اب ان کی ویسے ان کی زبان میں عصینا کا معنی بھی یہ ہے کہ جو ہے میں اطاعت کروں گا، لیکن یہ کہتے اس طرح تھے، بظاہر یہ کہتے تھے کہ ہم سن رہے ہیں لیکن کہہ یہ رہے ہوتے تھے کہ ہم ماننا نہیں ہم نے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے. رائنا کہتے تھے، بظاہر وہ یہ کہتے تھے کہ رائنا یعنی آپ ہمارا خیال کریں، لیکن وہ کہتے تھوڑا لمبا کر کے تھے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا مقصود ہوتا تھا کہ ہمارا چرواہا، اس طرح کہنا ان کا مقصود ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عادت بتا رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں یہ کہتے دکھاتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. ہمارے یہ آج جو مغرب کی اس دل دادا ہیں، مغرب کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب وہ بڑے اچھے، ان کے آداب بڑے اچھے، اخلاق بڑے اچھے، تو ان کے دکھانے کے اور ہیں کرنے کے اور ہیں. دکھاتے ساری زندگی آپ نے سنا ہوگا انسان جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے وہاں پہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہے کس طرح انہوں نے جلا کے ان بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیا کیا حال، کس طرح کا ظلم انہوں نے ڈھایا ہے، اور اس کے اوپر سارا جو ہے وہ اس کے باوجود ان کو درست قرار دے رہے ہیں. تو یہ سارے جو ان کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ پہ آپ نہ جائیں، ان کی جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھیں. تو اسی طرح اس آیت اس سورۃ پارے میں 2 دفعہ یہ آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ جب چاہیں جس کے چاہیں معاف کر سکتے ہیں. اور شرک جو ہے بہت بڑا بہتان ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور اس میں یہ پھر یہودیوں کی حرکتیں ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور پھر وہ جا کے بتوں اور شیطان کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یہ جا کے یہودی جو تھے مدینہ کے، یہ مکہ کے لوگوں سے جا کے مدد لینے گئے کہ تم آؤ ہم مل کے جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تو بتا کہ ہم صحیح ہیں کہ محمد صحیح ہے. تو انہوں نے ان کو بت پرستوں کو جا کے کہا کہ ہم جو ہے تم صحیح ہو، یہ غلط ہے. اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ان بتوں کو سجدہ کیا اور وہاں پہ طواف وغیرہ بھی کیا بتوں کا. تو یہ ساری اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو شرم دلوا رہے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے مقاصد کے لیے کس طرح جا کے بتوں اور شیطانوں کے اوپر جا کے ایمان لے آئے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو جا کے یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو کافر ہیں نا ان ایمان والوں سے یہ کافر اچھے ہیں. یہ وہی جملہ ہے جو آج بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے وہ کافر اچھے ہیں. تو جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور ایک اللہ کے اوپر یقین کرنے والا ہے وہ اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. باقی جو ہے جو ظاہری آدمی ظاہری طور پہ لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت ہر ایک ہی ایک وقت میں کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو جس طرح ان کے جو عالمی حقوق اور انسانی حقوق کے جو دعوے تھے وہ سارے کے سارے فلسطین میں ان کی کلئی کھل گئی ہے. تو یہاں پہ جہنم کے ان کے شدید احکام سزا کا ذکر ہے کہ وہاں کی سزا ایسی سخت ہے کہ جب ایک دفعہ کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ نئی کھال اگ جائے گی اور اسی میں وہ مبتلا رہیں گے. اور دوسری طرف ایمان والوں کا ذکر ہے کہ ان کے لیے کیا ہی اللہ کی خوبصورت نعمتیں ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جنہوں نے ایمان لائے اچھے عمل کیے ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں ہمیشہ کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ہر ایک کو جو امانات ہیں وہ ان کے اہل کو دو. تو مطلب یہ کہ حق بحقدار رسد
حق جو ہے حقدار کو پہنچانا ضروری ہے. اور جب فیصلہ کرو لوگوں میں تو انصاف کا فیصلہ کرو. فیصلہ کرنے میں یہ نہ دیکھو کہ یہ میری جماعت کا بندہ ہے یا میری مخالف جماعت کا بندہ ہے, میرا دوست ہے, میرا دشمن ہے, میرے مذہب کا ہے, میرا غیر مذہب ہے. اسلام آپ کو بالکل انصاف بتاتا ہے, کھرا انصاف, کہ جس کے اندر آپ ٹکے کی بھی کسی کے سامنے کسی کی طرف آپ نے سائڈ نہیں لینی. اگر حتیٰ کہ قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگرچہ اپنے ماں باپ کے خلاف بھی فیصلہ دینا پڑے, اگرچہ کسی یتیم کے خلاف دینا پڑے فیصلہ, اگر کسی بھی معاشرتی طبقے کے کمزور طبقے کے خلاف دینا پڑے تو اس کے خلاف بھی دے دو. تو ظاہر بات ہے جب کمزور طبقے کے خلاف دے سکتے ہو تو مالدار طبقے کا تو آپ نے بالکل خیال کرنا ہی نہیں ہے نا. تو انصاف جو ہے, ایسا انصاف اسلام کا جو انصاف ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں شفاف انصاف ہے, کہ ذرا برابر کسی کی سائڈ نہیں لینی. اپنے خلاف ہے فیصلہ, اپنے خلاف بات جاری, اپنے خلاف بتاؤ کہ یہ بات میرے خلاف ہے, یہ میں یہاں پہ غلط ہوں. تو یہ اسلام کی انصافیت ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے تھے. اور آج جو ہماری بدعملی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں, یہ بدعملی ہمیں اسلام نے نہیں سکھائی, یہ ہم نے ان سے سیکھی ہے جو ہمارے پاس جن قوموں نے آ کے ہمیں جو سرمایہ دارانہ نظام کا سبق پڑھایا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بندے کو بس اپنے پاس پیسے جمع کرنے چاہیے جیسے مرضی ہو. تو وہ پھر آدمی, یہ جو اصول ہے یہ آدمی کو ہر طرح کی بددیانتی پہ لے کے جاتا ہے. اس میں جو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں جو ارشاد فرمایا گیا تھا صراط الذین انعمت علیہم, کہ جو دعا ہر نماز میں 5 وقت میں جو ہے ہر رکعت میں مانگنے کا حکم ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, کون سا راستہ جو انعام والوں کا ہے, وہ انعام والے کون سے لوگ ہیں, ان کی وضاحت اس سورت مبارکہ میں ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, سب سے پہلے لوگ جن پہ انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں, والصدیقین, دوسرے نمبر پہ جن پہ انعام ہوا ہے وہ صدیق ہیں, والشہداء, تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جو شہید ہیں, اور چوتھے نمبر پہ صلحاء ہیں, وحسن اولئک رفیقا, ان کا راستہ بہت ہی بہترین راستہ ہے اور ان کا ساتھ بہت ہی اچھا ساتھ ہے. اور اس میں جنگ کے احکامات ہیں کہ جو حالت جنگ کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ذکر ہے اس میں. اے ایمان والو, دشمن سے مقابلے کا وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو, اپنے ہتھیار ساتھ رکھو, پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا, پھر اگر تم پر مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا. اور اگر اللہ کی طرف سے فضل اور غنیمت آ جائے تو وہ کہے گا کہ گویا کہ تمہاری اور اس کی کوئی دوستی ہی نہیں, کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مال غنیمت ملتا. یہاں بیچ میں منافقین کا ذکر ہے کہ منافق لوگ ایسے ہیں کہ خود جہاد میں جب شریک نہیں ہوتے اور جب مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اچھا ہوا کہ ہم ساتھ نہیں تھے, اور جب کوئی ان کو غنیمت مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو غنیمت مل جاتی. تو یہاں پہ جہاد کے فضائل ہیں اور جہاد کا یہ حکم یہ بتایا گیا ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے, جبکہ اللہ کے راستے میں تم قتال کیوں نہیں کرتے, حالانکہ کمزور مرد, عورتیں اور بچے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال لے جس بستی کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں, اور ہمیں اپنی طرف سے اپنا مددگار بھیج اور ہمارے لیے جو ہے نصرت کا انتظام فرما. بنیادی طور پہ جہاد کا حکم حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اور جو ہے سرکار کا یہ کام ہے, مسلمان حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان مسلمانوں کی نصرت اعانت کریں اور ان کے لیے جو ہے ہر طرح کا دباؤ اختیار کریں, ان کے اوپر سفارتی دباؤ بھی ڈالیں, ان کے لیے معاشرتی دباؤ بھی ڈالیں اور فوجی دباؤ بھی ڈالیں, کہ جس طرح سے تاکہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے لوگ ظلم نہ کر سکیں. تو قتال کی آیات ہیں اور اس میں اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی اگر جنگ میں شریک نہیں ہوگا تو آدمی کی لمبی زندگی رہے گی, تو ایسا نہیں ہے. جو جس کی موت جب آ جاتی ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی رہو گے, موت کا وقت جب آئے گا تو تم نے جانا ہے. اور جو بھی کوئی اچھائی کرے گا تو اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے, یہ یہاں پہ کچھ لوگوں کا ذکر ہے منافقین کا کہ اگر ان کو اچھائی پہنچتی ہے, پہلے طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں اچھائی پہنچے تو تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے, اور اگر برائی پہنچے تو یہ کہو کہ یہ
ہماری اپنی طرف سے اور ہمارا یہ طریقہ کار بتایا گیا, اور اس کے ہماری جو عادت ہے ہم اس کے برعکس کرتے ہیں. ہمیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم ایسے تھے, میں نے محنت بڑی کی تھی, بھئی مجھے جو ہے یہ ملا اس لیے کیونکہ میں نے محنت بڑی کی, میں جو ہے میرا خاندان ایسا ہے, میرا جو ہے فلانا ایسا ہے, جو ہے ہم کامیابی کا صحرا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے باندھنا ہے. یا اللہ تیری مہربانی ہے, تیرا رحم ہے کہ تو نے یہ کامیابی دی, میں نہیں کر سکتا تھا, میرے بس میں نہیں تھا, یا اللہ تو نے کیا. اور دوسری طرف جب نقصان کوئی پہنچ جائے تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میری کمی ہے. طریقہ ہمیں یہ بتایا گیا. ہم یہ کہتے ہیں جب کہیں پہ میں فیل ہو گیا, کہیں پہ میں ناکام ہو گیا, تو میں کیا کہوں گا کہ بھئی یہاں پہ دھوکا ہوا. سب سے پہلی بات دھوکا ہوا. دوسرے نمبر پہ جو ہے میرے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے, فلانے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, سمجھ بات کی نہیں ہے. تو یہ اس قرآن آپ کو سپورٹس مین شپ سکھا رہا ہے, جسے جو ہے وہ مرید صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے, تو اسلام نے لوگوں کو جینے کا شعور دیا ہے. آج یورپ کے اندر تو باقاعدہ منڈیاں تھیں, ہمارے یہاں تو صرف غلام بیچے خریدے جاتے تھے, وہاں پہ وہ باقاعدہ اپنی بیوی کو جا کے بازار میں بیچتے تھے. یہ آج بھی کتابیں موجود ہیں جس میں مڈل ایسٹ کی جو یورپ کی جو تاریخ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا حال تھا. تو یہ سارے کے سارے حقوق اسلام نے سکھائے ہیں. گڈ اسپورٹس مین شپ جو ہے وہ قانون یہ قرآن نے سکھایا ہے آپ کو کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس غلطی میں اپنا وہ دیکھیں کہ غلطی جہاں پہ ہوئی ہے اس غلطی کو تسلیم کریں, اس میں ڈھونڈیں میرے میں کیا کمی ہے. میں نے مثلا یہ امتحان دیا ہے تو اس میں نے کس چیز میں جو ہے محنت اچھی نہیں کر سکا, اگلی دفعہ دوبارہ محنت کریں اور بہتر نتیجہ حاصل کریں. تو یہ اصول اسلام کا اصول ہے, قرآن کا اصول ہے. اور جب کبھی اچھائی ہو جائے تو پھر کبھی آپ کو اچھا رزلٹ مل جائے تو آپ نے جو ہے ڈینگیں نہیں مارنی, بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا کمال ہے, میرے جیسے تو لاکھوں پھرتے ہیں, سمجھ بات, تو کسی کو بھی نواز سکتا تھا, تو نے مجھے نوازا, یا اللہ تیرا شکر ہے. سمجھ بات کی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو اچھائی ملتی ہے اللہ کی طرف سے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ ہماری اپنی جان کی وجہ سے ہے, ہمارے اپنے قصور کی وجہ سے ہے. اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اسے فقط اطاع اللہ, اس نے اللہ کی بھی, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت قرآن کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت قرآن کی ترجمانی ہے. اور اسی سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی حفاظت کی ہے. اور جس طرح قرآن میں کے اندر قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے, سنت کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے. کیونکہ جب قرآن اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب سنت رسول اور زندگی حیات محمدی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی, تو اسی وقت ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ جو اس قیامت کی علامت میں سے اسے قرار دیا گیا کہ لوگ کہیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے پاس ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور ہمیں جو ہے وہ احادیث کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں احادیث کی ضرورت ہے اور احادیث کے ذریعے سے دین مکمل ہوتا ہے. تو اس میں منافقوں کی ایک اور عادت بتائی گئی ہے کہ جب انہیں کوئی کسی طرح کی بات پہنچتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. تو حالانکہ وہ بات پھیلانے سے پہلے اسے رسول کی طرف یا جو اولی الامر ہیں ان کی طرف لٹا دیتے, تو اس جو استنباط کرنے والے ہیں اس بات کی حقیقت جان لیتے. تو اس میں بغیر تحقیق کے خبر پھیلانے سے منع کیا گیا. جب بھی کوئی بھی بات ہے آپ سنی سنائی بات آگے نہ کریں, صرف ایک بندے سے سن لیا آپ نے تو ایسے نہ کریں. کسی نے آپ نے سنا کہ بھئی نور اکرم نے ایسے کر دیا, تو آپ نور اکرم سے نہیں پوچھ رہے, آپ جا کے سارے محلے کو بتا رہے ہیں کہ نور اکرم نے ایسے کر دیا. بھئی پوچھ تو لو بھی, نور اکرم سے بلال بھائی کی بات بتا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, بھائی بلال بھائی سے تو پوچھو آپ, سمجھ بات کی نہیں. تو کوئی بھی بات آپ کر رہے ہیں تو بات کرنے سے پہلے تحقیق کرنا یہ اسلامی اصول ہے. بات کی تحقیق کے بغیر بات نہ کرنا یہ قرآن کا اصول ہے جو یہاں پہ بتایا گیا. اسی طرح یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا رُدُّوهَا. اگر کوئی تمہیں دعا دیتا ہے, تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے, تمہیں سلام کرتا ہے, تو تم اس سے اچھے طریقے سے اسے سلام کرو, اس سے زیادہ بہتر الفاظ کے ساتھ اسے سلام کرو, یا کم از کم جتنے الفاظ اس نے کہے ہیں تو اتنے ہی آپ کم از کم کہو.
اور اسی طرح یہاں پہ یہ ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، جو اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کا اس میں سے حصہ ہوگا۔ تو یہاں پہ سفارش بنیادی طور پہ اس میں ہے کہ آدمی جو ہے کسی کو کوئی چیز، کسی نے مثلاً ایک آدمی کو کوئی چیز لینی ہے اور دوسرے آدمی وہ چیز دے رہا ہے، تو آپ اسے سفارش کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ اسے چیز دے دیں، تو جہاں پہ وہ دینے والے کو ثواب ملے گا وہیں پہ آپ کو سفارش کرنے والے کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو البتہ یہاں پہ سفارش حسنہ اور سفارش سیئہ کہا گیا۔ تو ایک تو سفارش سیئہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سفارش کسی گناہ کی، برائی کی سفارش کر رہے ہیں، تو یہ بالکل سفارش سیئہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسی سفارش کہ جس میں آپ کسی غیر حقدار کو کوئی چیز دلاتے ہیں، تو یہ بھی سفارش سیئہ ہے۔ سفارش کی جو درست صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حقدار ہے اور من جملہ اور حقدار کے وہ بھی ایک حقدار ہے اور اس کے اندر سارے اوصاف موجود ہیں، تو آپ کی سفارش سے اگر اس کو وہ چیز مل جائے گی تو آپ جو ہے وہ اسے وہ چیز دلا سکتے ہیں، تو وہ سفارش کرنا ممدوح بات ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ میرٹ موجود نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ سفارش کروا کے اپنا جو ہے تعلقات استعمال کر کے اسے وہ چیز دلا رہے ہیں، تو یہ غلط سفارش ہے اور اس کا جو ہے گناہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ اس میں آگے قتال، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے یہاں پہ ذکر ہے کہ مومن سے مومن، یہاں پہ یہ الفاظ یہ ہیں کہ مومن سے مومن قتل ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، یعنی کوئی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں تھا وہاں پہ کوئی بندہ کھڑا ہے، وہ وہاں پہ شکار کر کے لیے اس نے گولی چلائی، وہاں پہ کوئی بندہ کھڑا تھا، لگ گئی، ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ مسلمان، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جان بوجھ کر مسلمان کو مار دے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر ہونا قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ یضرب بعضکم اعناق بعض، کہ تم ایک دوسروں کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ تو مسلمان کے اوپر، مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، تیر اٹھانا، اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا، یہ ایک ناجائز بات ہے، حرام بات ہے۔ اور یہاں پہ اگر کسی سے جو ہے کسی نے جان بوجھ کے مسلمان کو اگر کسی نے غلطی سے قتل کیا ہے تو اس کی دیت یہاں پہ مذکور ہے کہ اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے اور دیت ادا کرنی ہے۔ دیت کی باقاعدہ جو دیت میں کتنے مال کتنا وہ دیا جائے گا اس کی باقاعدہ تفصیل جو ہے وہ حدیث سے ملتی ہے۔ 100 اونٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اور البتہ یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی جزا، اس کا بدلہ دائمی جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلے گا، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اور اسے بڑا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی برائی سے بچا کے رکھے۔ اور سفر کے جنگ کے جہاد کے احکامات میں سے یہ ہے کہ جس آدمی نے سلام کر دیا، جس کے اندر کوئی آپ کو مسلمانوں والی علامت نظر آ گئی، اس کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے، اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی کہ ایک صحابی تھے، وہ ایک کافر سے لڑ رہے تھے، وہ باقاعدہ مقابلہ کر رہا تھا، اور مقابلہ کرتے کرتے جب وہ اس نے صحابی جیت گئے اور وہ نیچے گر گیا اور صحابی اسے قتل کرنے لگے، اس وقت اس نے کہہ دیا، کلمہ پڑھا، تو لیکن صحابی نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو اس پہ جب اس نے آ کے واقعہ حضور کو بتایا تو حضور اس پہ اتنا ناراض ہوئے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے کیوں اسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اے اللہ کے رسول، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر اس کا دل بھی نکال کے دیکھ لیتا نا کہ اس نے تجھے دکھانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے کہ واقعی کلمہ پڑھا ہے۔ تو ہم جو ہے ظاہر کے پابند ہیں، اگر کوئی آدمی ظاہری طور پہ ہمارے سامنے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ جو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، الا یہ کہ جو ہے ظاہری طور پہ نظر آ جائے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے اور مسلمانوں کے علاوہ جو ہے غیر مسلموں والے جو عقائد ہے وہ رکھتا ہے، غیر مسلموں والے طریقہ کار کو اپناتا ہے۔ تو بہرحال دھوکہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس نے مسلمان ہونے کا کہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر اعتبار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اسی طرح یہاں پہ مجاہدین کا اور عام آدمی کا فرق بتایا گیا ہے کہ عام آدمی مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو کیونکہ ابتدا میں ہجرت فرض تھی تو جو ہجرت جنہوں نے نہیں کی اور کفار کے علاقے میں جن کا انتقال ہو گیا تو ان کے بارے میں سخت قسم کے الفاظ ہیں. اور اسی طرح سفر کی نماز کا اس میں ذکر ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو قصر کر سکتے ہو. اور اس میں یہاں پہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم قصر کر سکتے ہو. اس سے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ جو ہے بعض فقہاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ آدمی اگر چاہے قصر کرے اگر چاہے پوری پڑھ لے. حنفیہ کے نزدیک یہاں پہ فلیس علیکم جناح ایسا ہی ہے جیسا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما. جیسے وہاں پہ فلا جناح ہے ویسا ہی فلا جناح یہاں پہ ہے کہ وہاں پہ فلا جناح ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سعی کرنا واجب ہے. اسی طرح یہاں پہ جو آدمی سفر میں جا رہا ہے تو سفر میں اب اس کے لیے قصر کی نماز کرنا جب شرعی سفر ہے تو اسے قصر کی نماز کرنا اس پہ لازمی ہے. اور وہ اگر نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے جو فرض جو سخت حکم دیے ہیں ان کو عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ فرض کرتے ہیں پسند کرتے ہیں, اسی طرح جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں اس کو بھی پسند کرتے ہیں کہ لوگ اس پہ عمل کریں. تو اس میں اسی طرح جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ 2 حصوں میں ہو کے ایک حصہ جو ہے جماعت 2 حصوں میں کرائی جائے, ایک حصہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے پہرا دے رہا اور دوسرا نماز پڑھے. اور اسی طرح یہاں پہ منافقین کے کچھ واقعات کا ذکر ہے اور اس بارے میں خاص طور پہ جو واقعہ مشہور ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی فیصلہ کروانے آیا تھا اور اس نے جو ہے وہ منافق تھا. پہلے فیصلہ حضور کے پاس لے کے گئے اور حضور نے فیصلہ کر دیا, اس کے بعد وہ فیصلہ لے کے جو ہے حضرت عمر کے پاس آ گیا کہ شاید حضرت عمر جو ہے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے قتل کر دیا اور کہا کہ جو حضور کا فیصلہ نہ مانے تو اس کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے. تو اس میں انہوں نے بڑا جو ہے وہ جھگڑا کیا تھا, تو اس کے بارے میں اس بارے میں ذکر ہے. اور اسی طرح دوبارہ ان اللہ لا یغفر والی آیت ہے اور اس میں یہ ارشاد ہے کہ صرف تمناؤں کی وجہ سے کوئی نہ تم تمناؤں کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے نہ اہل کتاب تمناؤں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے باقاعدہ طریقہ کار ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہے اور اخلاص اور للہیت اللہ کے لیے کام کرنا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے نہیں کرنا. تو یہ بات پائی جائے گی تو پھر وہ آدمی جو ہے پھر بخشش ہونا بخشش ہے, اس کے بغیر بخشش نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں خالص اپنے لیے کام کرنے والا بنائے. اور اسی طرح اس میں عورت کے اس کا خلا کا ذکر ہے کہ اگر کوئی عورت ہے جسے اپنے شوہر سے پریشانی ہے, وہ تکلیف پہنچا رہا ہے, تو ایسی عورت کے لیے اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اور خلا کا طریقہ کار اس میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح انصاف کا یہ اصول اس میں بتایا گیا ہے کہ ایمان والو جو ہے اللہ کے گواہ بنو اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرو, اور وہ فیصلہ خواہ ولو علی انفسکم تمہاری جان کے خلاف جا رہا ہو, اب الوالدین تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہو, والاقربین تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو, ان یکن غنیا او فقیرا مالدار ہیں یا غریب ہیں, فاللہ اولی بہما وہ اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ حقدار ہیں. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا تم خواہش کے پیچھے نہ چلنا کہ جو تمہیں انصاف سے روک دے, کسی طرح کی خواہش کے چکر میں نہ پڑنا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اگر تم توڑ مروڑ کرو گے, بات کو اپنی مرضی سے گھماؤ گھٹاؤ گے, اپنی مرضی سے جو ہے بدل کے پیش کرو گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. اور منافقین کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے میں لگا کے رکھتا ہے. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں, کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا
اور مذبذبین ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں منافق بننے سے بچائے اور خالص اپنے لیے کام کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج کل ہماری عمومی نمازوں کے اندر یہ حال ہے کہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان کم کرتے ہیں، اللہ کا دھیان ہمارا جاتا ہی نہیں ہے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور منافقین کے لیے یہ ہے کہ ان کو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ان کا ہوگا، اور سب سے بڑی سزا جو ہے وہ منافقوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور آخری آیت 5ویں پارے کی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا اور بعمل زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ کی توفیق۔